السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ حجرات کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں جو ذکر ہوا ہے، جس قبیلے کا ذکر تھا، وہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کے عام انداز میں یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، وَلَوْ اور اگر، انہم بے شک وہ، صبر کرتے، کون یہ جو پیچھے اس قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے عام انداز میں اللہ کے نبی کو مخاطب کیا، ان کے بارے میں اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم نکل آتے آپ ان کی طرف، لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ کو آواز لگانے میں جلد بازی نہ کرتے، اور اس طرح عام انداز میں آپ کو آواز بھی نہ لگاتے جیسے کسی عام بندے کو بلا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے دین اور دنیا دونوں لحاظ سے بہتر تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق یعنی نافرمان، بنبأ خبر لے کر، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان یہ کہ تصیبوا نہ پہنچاؤ، قوما بجہالۃ تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچا دو، تصیبوا تکلیف پہنچا دو، قوماً کسی قوم کو، بجہالۃ جہالت سے، فتصبحوا علی ما فعلتم پھر تم ہو جاؤ گے علی پر، ما فعلتم جو تم نے کیا ہے، نادمین اس پر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا۔ پھر پتہ کیا لگا کہ یہ بات غلط ہے، تو اس کے بارے میں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور کیونکہ وہ صحابی فاسق نہیں تھے، اسی لیے اسے ایک صحابی نے اسے اس بات کو کرنے سے کہا کہ گریز کرنا چاہیے، اس بات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے بھی اس کا اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ فاسق نہیں تھے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں حسن معاشرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کسی بارے میں، دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں اگر کوئی ہمیں میسج دیتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی کنبہ، کوئی گروہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہائپر نہیں ہونا چاہیے، نہ فوراً ڈپریشن لینا چاہیے، نہ اگلے کے بندے کے بارے میں بغض رکھنا چاہیے، بلکہ کیا کریں؟ تحقیق کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کو بتاتے ہوئے غلط فہمی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جو بتانے والا ہے اس کو بھی غلط فہمی ہو، یا سننے والے کو بھی بعض اوقات غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور خبر جو پہنچتی ہے وہ خبر بھی غلط ہوتی ہے۔
اکثر اوقات میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم بات سن کے فوراً اپنے فیصلے بھی کر دیتے ہیں، ناراضگیاں بھی کر دیتے ہیں، اور پورے سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بات ایسی نہیں تھی۔ سال کیا ہوا؟ نفرتیں بھی ڈلی، بغض بھی رہے، خون بھی جلے، محبتیں بھی کم ہوئیں اور قطع تعلقی بھی رہی، اور اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ یہ بات ہی غلط تھی۔ اور بعض اوقات ان غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے بڑے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات میاں بیوی کے تعلقات غلط فہمی کی وجہ سے، غلط خبریں پہنچنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں، دوست احباب رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی اہم آیت ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں فالو کر لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، اس پر عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اکثر نہیں ڈھیر سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ کہ ہم کیا کریں جب بھی ہمیں کوئی بات بتائے، اسی لیے ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیل اور کال جس نے کی وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر کیل کال کرنے والا کون؟ بھلا جس نے سنی سنائی بات کو آگے پہنچایا۔ اور ہماری ایک یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہم بات کو سنتے ہیں اور فوراً اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے پیٹ سے نکلے، میرے منہ سے نکلے اور دوسرے کے تک پہنچ جائے جتنی جلدی ہو سکے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا اور کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ کہیں سے بھی کوئی خبر آئے، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، اس پر عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے۔ آج آپ کے موبائل میں میسج آ رہا ہے، آپ یہ خبر کوئی بھی لفظ لکھا ہوا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے 10 لوگوں کو فارورڈ کرو، شام تک آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے اسی پہ یقین کر لیا، یہ نہیں سوچا یہ میسج کدھر سے آیا، یہ بھی نہیں سوچا اس میسج کو کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کی روایت کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، نبی کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے، نہیں، بس فارورڈ کرتے جاؤ۔ اندھوں کی طرح فارورڈ ہوا، اندھوں کی طرح آتا ابھی 2 دن پہلے میرے پاس بھی اسی طرح کا ایک میسج آیا، سنی سنائی بات نہیں کی، میسج آیا، اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میرے پاس بھی ایسے میسج پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ اکبر پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ اللہ نے اس لیے فکس کر دیا ہے کہ یہ بندہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کام ہمیں بتانا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ہم کبھی اندھوں کی طرح کسی میسج کو اس طرح نہیں لیتے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ غصہ نہیں آتا، افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی قوم جنہیں سکولوں میں 16 سال لگائیں لیکن اتنی بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم اتنی دفعہ میسج کو فارورڈ کریں گے، 300 لوگوں تک پہنچا دو، تمہیں خوشخبری ملے گی، تمہیں رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، خبر کہاں سے ملی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن سکھائے گا کہ جب کوئی کسی بات کا پتہ چلے، کسی میسج کا پتہ چلے تو اس کی تحقیق کرنے کے بغیر اس کو فارورڈ نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعا کی کہ جس نے میری بات سنی اور اس کو آگے پہنچایا، اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اس کے لیے دعا کی، نظر اللہ نے اس کے لیے کہ اللہ اس کے چہرے کو خوش رکھے۔ یہ بات جو آپ نے قرآن سنا، اس کی تفسیر سنی کہ ہمیں اس بات کو سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے، اس آیت کو کریں فارورڈ، اور یقیناً اگر آپ اس طرح کی باتوں کو پہنچائیں گے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی نہیں بلکہ دعا ہے اللہ کے نبی کی کہ اللہ آپ کے چہرے کو خوش رکھے گا، اس طرح کے کام میں آگے بڑھیں۔ تو کوشش کیجئے اللہ جو پڑھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔